آپ کو صاحبان کیوں کہہ دیا میں نے سب کو؟ سب پیر ہی ہیں. کل ہم نے کون کون سی پڑھ لی تھی دعائیں؟ ریمیکس پڑھی تھی جی، پڑھ لی تھی، میرا خیال مکمل ہو گئی تھی. اور سب اڈیلا ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کو یہ بڑا یاد رہا پیشاب قطع ہونا. آپ فرماتے ہیں نا کہ پڑھا دی تھی، اب پتہ نہیں اس کے بعد اور ہے کہ نہیں. اس کے بعد غسل خانے جانا ہے. اسی وقت کون سا وقت رہ جائے گا پیچھے. سات سلسلہ پڑھائی ہے، سیلینیم، سیمیشو، سینگنیریا، ریمیکس ہو گئی. چلو پھر آج یہ شروع کرتے ہیں. سارسپریلا اور سیلینیم اکٹھی جائیں گی کیونکہ ان میں کچھ مشابہتیں پائی جاتی ہیں بعض پہلوؤں سے، اور سینگنیریا بربس والا یہ بعد میں بھی آ جائیں گے. چلیں سارسپریلا میں وقت سے پہلے کہ بڑھاپے کی علامتیں نمایاں طور پر پائی جاتی ہیں، جو سیلینیم میں بھی پائی جاتی ہیں، مگر ان کی وجوہات الگ ہیں اور مشابہتیں بنیادی بعض دوسری دواؤں کے ساتھ ہیں. سارسپریلا گردوں پر اثر ہوتا ہے بہت، اور ریت بھی آتی ہے، پتھریاں بھی پائی جاتی ہیں، اور خون بھی آتا ہے پیشاب وغیرہ میں. یہ جو ہے نا اس کا معروف حصہ وہ میں پہلے بتاؤں گا، پھر اس کی عمومی علامات بعد میں شروع کروں گا. اس کے بچے کا جو پیشاب ہے وہ خاص علامات رکھتا ہے. بعض دفعہ بچوں میں ایسا پیشاب ملتا ہے، اس لیے اس دوا کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ بچپن ہی میں وقت پر دے دی جائے تو بعد کی بہت سی پیدا ہونے والی خرابیوں کو اس سے بچا سکتی ہے. سینڈ پاس کرتا ہے ہمیشہ بچہ، ریت کے ذرے ذرے، اور جب پڑا رہے شروع میں پیشاب یلو دکھائی دیتا ہے، لیکن جب پڑا رہے تو وائٹ چوکی ڈپازٹس اس کے پیشاب کے برتن کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. اور دوسری یہ علامت ہے کہ اس میں پیشاب کے ساتھ درد پائی جاتی ہے. بعض دفعہ بچہ پیشاب کے دوران چیختا ہے، اور بعض دفعہ پیشاب کے آخر پر جب وہ پیشاب ختم ہو رہا ہو اس وقت درد ہوتی ہے. یہ بعض اور دواؤں میں بھی پائی جاتی ہے. نیٹرمر میں بھی پیشاب کے بعد کی درد پائی جاتی ہے. یہ علامت اس بات کی ہے کہ پیشاب کی نالی کے آخر پہ یا بیچ میں کہیں ہلکے ہلکے زخم بن گئے ہیں یا انفلیمیشن ہو گئی ہے. جب پیشاب اس کو کھول دیتا ہے، آپس میں وہ لگتے نہیں ہیں دو حصے، تو اس وقت نسبتاً کم تکلیف ہوتی ہے. جب وہ ختم ہوتا ہے اور واپس دیواریں آپس میں ملتی ہیں، اس وقت تکلیف کی ٹیس بڑی سخت اٹھتی ہے. اور نیٹرمور میں یہ عموماً کرونک اس کا گونوریا کے نتیجے میں ہوتا ہے. اگر خوراکی اثرات پرانے رہ جائیں
اور یہ علامت پائی جائے تو اکثر نیٹر میں کے ذریعے سے ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اس میں گونوریل نہیں ہے، بلکہ ریت گزر کر تو زخمی کرتی ہے، اور یہ جو ریت کا پایا جانا ہے یہ 2 اور دواؤں میں نمایاں ہے۔ کون کون سی ڈاکٹر صاحب؟ اور روبریس کی بات ابھی چھوڑ دیں، نہیں وہ جو جس میں بڑھاپا بھی جلدی آ جاتا ہے بچپن سے ہی ہے، کیا نہیں کیا نہیں پیشاب کی علامت کے ساتھ امبراگریسی میں پیشاب کی علامت نہیں پائی جاتی۔ ایک دوا ہے جو بچوں میں خاص طور پر چھوٹی عمر کے بچے میں پیشاب کی تکلیفوں میں پائی جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کسی کو؟ مجھے بھی بلا دی بلکہ نام آیا تھا وہ نکل گیا، مشہور دوا ہے، ابھی یاد آ جائے گی۔ سارسفریلا ہے ایک، اور ایک جو چھوٹا بچہ اور بہت جلدی بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوں۔ نو بیٹا کاپ تو آہستہ آہستہ بڑھنے والی تکلیفیں ہیں، اور جوانی چھوٹے بچے کے ساتھ خاص نہیں، بڑھاپے تک اس کی علامتیں مسلسل ملتی ہیں۔ نہیں بالکل ہے، کینتھرس میں کوئی علامت نہیں پائی جاتی ایسی جو آپ بتا رہی ہیں۔ نکالو اسکرین لسٹ میں سے دیکھ میں یاد آ جائے گا۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں چھوٹے بچے کے اندر، چھوٹا بچہ بوڑھا سا بچہ دیکھیں آپ بھی تو وہ دوائی فوراً یاد آ جایا کرتی تھی پہلے، اب وہ آپ کو پڑھاتے پڑھاتے ایک دم دماغ سے غائب ہوئی ہے۔ بتائیے نا، بچے کو دیکھتے ہی جھریوں والا بوڑھا بچہ، ہاں ایسے بچے بعض دفعہ اس کی وجہ سے، سوکھے کی وجہ سے بھی ایسی شکلیں بنا لیتے ہیں، مگر جس بچے کی میں بات کر رہا ہوں وہ سوکھے کا مریض نہیں ہے بلکہ پیشاب کی تکلیف کی وجہ سے۔ کیوں جی ملی؟ اب کہاں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں تسلی سے اس کی لسٹ دیکھ لیں دوائیوں کی، اس میں ایک دم دماغ میں آ جائے گی آپ کو وہ دوا، لسٹ آف میڈیسن جو ہے نا پوری آخر پہ۔ ایک دوائی چشمے کا پانی ہے، وہ اس میں بھی ریت ہے، وہ چشمے کے پانی میں ریت ہوتی ہے بعض وقت۔ کامن ریمیڈیز کی بجائے لیٹن نیمز میں دیکھیں، نہیں آگے پڑھتے جائیں، خود ہی اپنے دل میں دیکھتے جائیں، آپ کو نہیں تو کسی اور کو یاد آ جائے گی، سلیم ساتھ دیکھ رہے آپ بھی دیکھیں، میں جب تک یہ پڑھاتا ہوں۔ اچھا یہ اگر آئے نہ آئے میں دوسری دوائیں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ لائکوپوڈیم میں اور اس کی ریت میں ایک فرق یہ ہے کہ لائکوپوڈیم کی ریت سرخی مائل ہوتی ہے، اور دوسرے لائکوپوڈیم میں کیلکولائی ہوتے ہیں۔ کیلکولائی اور ریت میں ایک فرق یہ ہے کہ ریت عام ریت کے ذروں کی طرح ہیں، کیلکولائی کرسٹل کی طرح تیز کاٹنے والی چیزیں ہیں، جو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر گردے میں کرسٹل جمتے ہیں اور پھر وہ گزرتے ہیں تو کاٹتے چلے جاتے ہیں، اس لیے وہ ساری نالی کو خون آلود کر دیتے ہیں، اور اس کا پیشاب سے تعلق نہیں، ویسے ہی خون آتا ہے اور نالی زخمی ہو جاتی ہے۔
اسی لیے اس کے ریت میں، جس کو ہم لائکوپوڈیم کی ریت سے کہتے ہیں کیلکولائی، اس کے چھوٹے چھوٹے کرسٹلز، ان میں خون رشتے ہوئے شامل ہو جاتا ہے، اس کا رنگ بدل دیتا ہے تھوڑا سا. دوائی ایگنس کاسٹس نہیں، ہو سکتا ہے سال سے پہلے ہی ہو. اگر کوئی اور یاد نہ آئی تو ہو سکتا ہے سال سے پہلے ہی ہو، جو پرانا یاد ہے اس کے ساتھ اب دوبارہ پڑھ کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے بعض بار کہ شاید ایک اور دوائی بھی ایسی پڑی تھی. یہ بتائی تھی بوڑھے بچوں میں. اچھا یہی ہے. ہاں ممکن ہے یہی ذہن میں بعض نئی ٹرک پلے کرتی ہے. کہتے ہیں جیسے لگتا ہے کسی کو دیکھا ہوا پہلے. تو ساس فلّہ آپ کو پڑھانے کے لیے دوبارہ پڑھی ہے نا، اس وقت مجھے یاد آ رہا تھا کہ کوئی اور دوا بالکل ایسی بچوں کو دیکھ کر میں دیا کرتا تھا، وہ یہی ہوگی پھر. اچھا اب اس کی عمومی شکل لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ صرف یہ پیشاب کی علامت میں ہی کام نہیں آتی، بلکہ بنیادی طور پر گہری اور لمبا اثر والی دوا ہے، اور اس کے اندر دو علامتیں پائی جاتی ہیں، سائیکوسس کی بھی اور سفلس کی بھی. سائیکوسس گونوریا یا سوزاک سے ملتی جلتی بیماریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ سائیکوسس. ساتھ ہی ساتھ مرحوم اللہ مغفرت فرمائے ان کی بچی ہیں آج کل سارا صافی ہیں. آج کل تو ساکی کی بجائے دوسرا لفظ لگ گیا ساتھ. ہاں سارا ساکی بھی کھلاتی ہیں. وہ آج کل ہمارے لیکچرز کا انگریزی ترجمہ کر رہی ہیں. ان کے ساتھ فوزیہ باجوہ، دونوں کی انگریزی بھی بہت اچھی ہے اور فوزیہ کی چونکہ اردو بھی ٹھیک ہے اس لیے وہ مل کے ترجمہ کر رہی ہیں. ان کو اس پہ سائیکوسس پہ یہ خیال آیا کہ شاید غلطی سے ہم جو سائیکوسس نفسیاتی اصطلاح ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو میں اس دن سمجھا دیا تھا میں نے ان کو، لیکن یہ بات بتانی بھول گیا کہ ان کی سپیلنگ بھی مختلف ہیں. وہ سائیکوسس جو نفسیات سے تعلق رکھتا ہے وہ پی سے شروع ہوتا ہے اور یہ صرف ایس سے. تو جو بیماری گونوریا سے ملتی جلتی ہو، خواہ وہ گونوریا ہو یا نہ ہو، اس کو ہم سائیکوٹک ڈیزیز کہتے ہیں. اور نظریہ یہ ہے کہ بعض دفعہ نسلوں پہلے ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس کو وینیرل ڈیزیز سے تعلق ہے، جنسی امراض سے تعلق رکھتی ہے. وہ بظاہر ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اندر جسم کے خلیوں میں دب کے کوئی ایسی شکل اختیار کر لیتی ہے جو ہم پہچان نہیں سکتے. پھر وہ جب سازگار فضا پاتی ہے تو ابھر کے باہر آ جاتی ہے اور وہ پھر مختلف جسم کے حصوں پر حملہ کرتی ہے. اس کا پھر جنس کے ساتھ وابستہ ہونا ضروری نہیں بلکہ اکثر نہیں رہتا، اور لنگز پر حملہ آور ہوگی، جلد پر ہوگی، دماغ پر، ہڈیوں پر، انتڑیوں پر. تو اس کو پہچاننے کے لیے ہومیوپیتھس نے یہ اصطلاحیں بنائی ہوئی ہیں کہ بعض کمبینیشنز ہیں بیماریوں کی علامتوں کے، وہ گروپ کے طور پر ملتے ہیں. سائیکوسس کا ایک گروپ ہے اور سفلس کا بھی ایک گروپ ہے. بعض دفعہ یہ اوور لیپ کرتے ہیں، اس لیے جو بقیہ حصہ ہے اس سے پہچانا جائے گا کہ یہ سائیکوٹک کیس تھا یا سفلٹک کیس تھا.
سارسپریلا میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں. کچھ پہلو اس کے سفلس کے اثر کو ظاہر کرتے ہیں اور کچھ سائیکوسس کے. اور یہ بھی بعید نہیں کہ کسی بعید زمانے میں کسی کو دونوں بیماریاں ہو گئی ہوں، کہ ایسا شخص جو سائیکوٹک کیس رکھتا تھا بعد میں اس نسل میں کوئی سفلس کا مریض بن گیا اور پھر جا کے مکس اپ ہو گئے دونوں دھاگے. تو ایسے جو مکس دھاگے ہیں یہ بہت کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں مرض کو. اس میں بعض دفعہ سل کا مادہ بھی مل جاتا ہے، اور یہ سب جب اپنے اثرات پیچھے چھوڑ دیں تو ایک دوا کے بس کی بات نہیں رہتی. اس وقت یہ نظریہ کہ سنگل ریمیڈی ٹریٹمنٹ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ثابت کرنا، اور ضرورت بھی کوئی نہیں ثابت کرنے کی. ایک کی بجائے ایک دفعہ ایک حصے پر زور دیں، اس کو صاف کریں، پھر دوسری طرف توجہ دیں، پھر تیسری طرف توجہ دیں. تو چند ایک دواؤں میں وہ مرض جو ہے وہ ہر پہلو سے اس کا احاطہ ہو سکتا ہے. اس میں دو باتیں ہیں، سورا اور سفلس. سائیکوسس میں نے کہا تھا نا، اور سورا بھی ہے. تین چیزیں اکٹھی ہو گئی. سورا جلدی امراض اور میوکس میمبرینز یعنی اندرونی جھلیوں کے لیے استعمال ہونے والی اصطلاح ہے. وہ جلدی امراض جو گہری ضدی امراض سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے سورائسس. سورائسس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ بہت موٹی کھردری جلد، اور اس کے اوپر بعض خارش، بعض سکری اس سے اترتی ہے، بعض دفعہ بڑی سخت خارش، لیکن کھجلی کے بعد پھر دوبارہ اور موٹی ہو جاتی ہے. پھر مستقل، جس طرح رائنوسیروس کی جلد ہے، یعنی رائنو کو کیا کہتے ہیں؟ گینڈے کی جلد کی طرح وہ وہاں جلد موٹی ہو کر تہ بتہ بن جاتی ہے. چمبل ہے یہ، ٹھیک ہے. تو چمبل ابتدا میں تو پتلی جلد کے اوپر ہی رہتا ہے، مگر جب کرونک کیسز ہو جائیں تو کرونک یعنی پرانے مزمن دائمی جلد کے ایسے پیچز بن جاتے ہیں جہاں موٹی تھک کھردری جلد رہ جاتی ہے. یہ بیماری سورا کہلاتی ہے. اور سورک اینٹی سورک دوائیں ساری جلد کی ایسی بیماریوں میں بھی کام آتی ہیں اور انتڑیوں میں بھی کام آتی ہیں. انتڑیوں سے باہر دھکیل دیتی ہیں جلد کی طرف، اور اگر ایسا کریں تو یہ درست علاج ہے. اگر جلد کو آپ ٹھیک کریں کسی دوا سے اور انتڑیوں میں تکلیف ظاہر ہو جائے یا اور اندرونی میوکس میمبرینز پر، تو یہ غلط طرف ہے، یہ خطرناک چیز ہے. اس کو سپریشن کہا جاتا ہے. سپریشن کا مطلب یہ نہیں کہ وہی جراثیم جو جلد پر بیماری کے ذمہ دار ہیں وہ اندر گردے پر یا انتڑیوں پر یا لنگس پر حملہ کرتے ہیں یا گلے وغیرہ پر. مراد صرف یہ ہے کہ وہ جلدی کمزوری، وہ دفاعی کمزوری جو جلد پر جراثیم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اگر اس کمزوری کو دور کیے بغیر آپ جلد کی بیماری کو ٹھیک کر دیں گے تو وہ کمزوری اندر چلی جائے گی اور میوکس میمبرینز پر یعنی اندرونی جھلیوں پر حملہ کر کے یا ان میں نمودار ہو جاتی ہے. اس لیے وہ بھی اسی طرح اپنے دفاع کی اہلیت کھو دیتی ہیں جس طرح جلد دفاع کی اہلیت کھو بیٹھی تھی. اور ان کے اور جراثیم ہیں، ان پر حملہ کرنے والی بیماریوں کی شکلیں اور ہیں، وہ بیماریاں ان پر حملہ آور ہو جائیں گی. اس لیے بعض ہومیوپیتھ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ باہر کی بیماری خود اندر چلی گئی ہے، یہ غلط ہے. ایک اندرونی بنیادی جسمانی کمزوری ہے جو کبھی ایک طرف ظاہر ہوتی ہے، کبھی دوسری طرف ظاہر ہوتی ہے. جہاں وہ کمزوری ظاہر ہوگی وہاں تعلق رکھنے والی بیماریاں اس کے ساتھ آ کے اس علاقے کو چمٹ جاتی ہیں، اس حصے اس عضو کو چمٹ جاتی ہیں. اس میں ٹشوز اکثر اپنے ٹون چھوڑ دیتے ہیں، پھیلنے لگ جاتے ہیں اور ان میں دفاعی طاقتیں کم ہو جاتی ہیں. اور سکن میں
جو لچک پائی جاتی ہے دوبارہ سکڑنے کی، وہ لچک جاتی رہتی ہے، اس لیے وہ مریض وہ واپس نہیں آتی، وہ اسکن پھیلتی جاتی ہے اور یہاں تک کہ وہ تھیلیاں سی بن کے لٹکنے لگ جاتی ہے۔ جھلیاں پڑنا بھی یہ اسی مضمون کا حصہ ہے۔ یہ صرف جلد سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ میں نے بتایا نا خلیوں سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اندر تک اعضاء پر یہی اثر ہے اس کا۔ اس کے نتیجے میں اعصاب میں اور عضلات میں دفاعی طاقت کم ہو جاتی ہے اور ڈھیلے پن کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ کمزوری اس کا ایک طبی حصہ ہے۔ سرکولیشن پر اس کا اثر ہے۔ سرکولیشن بھی دل کے مسلس کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے بعض عضلاتی نظام ہیں جو سرکولیشن میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نیچے سے مثلاً پنڈلیاں خون کو واپس بھیجنے میں مدد کرتی ہیں، تو سارا نظام سلگش ہو جاتا ہے خون کا، اور اس کی وجہ سے اس میں بھی بعض آرنیکا جیسی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، جو اسٹیسس کی علامتیں ہیں، خون کے ٹھہراؤ کی، اور نیلاہٹیں آ جاتی ہیں جسم پر مختلف جگہ پر، ورمیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر بیک وقت سردی اور گرمی کے اثرات کے تضاد پائے جاتے ہیں۔ اگر گرم چیز پلائی جائے یا ایسی دوا دی جائے جو خون کو ویسے گرم کرے اندرونی طور پر، وہ اس میں مضر لگتی ہے، اور بیرونی سردی جلد کی جو محسوس ہوتی ہے اس کو بیرونی گرمی سے آرام آتا ہے۔ تو بیک وقت گرمی فائدہ بھی دیتی ہے، نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ اندرونی طور پر گرمی موافق نہیں آتی اور بیرونی طور پر جلد کے حصوں میں گرمی موافق آتی ہے۔ اس سے ایک اور نتیجہ نکالا جا سکتا ہے جو تحقیق طلب ہے، کہ ہو سکتا ہے اس دوا کے اثر سے خون کے دوران اندرونی میوکس میمبرینز کی طرف ہوں اور بیرونی طرف نہ رہیں۔ بعض دفعہ لیک آف بیلنس سے یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، اسکن کو چھوڑ دیا ہے اور اندر میوکس میمبرینز پر جوش زیادہ ہے، وہاں حملہ زیادہ ہے خون کا۔ ایسی صورت میں یہ علامت ضرور ہونی چاہیے کہ اندر گرمی تکلیف دے اور باہر گرمی آرام دے۔ بس اس علامت سے یہ غالب امکان ہے کہ یہی ہو رہا ہو۔ اگر ایسا ہو تو بعض اور باتیں اس کی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اب سیکیل سے اس کو مشابہ کیا گیا ہے، گریٹ ویکنس آف ٹیشو، وینس اسٹیسس، السریشن اینڈ گینگرین۔ لیکن سیکل کا مریض بیرونی طور پر گرمی برداشت نہیں کر سکتا، اور سردیوں میں بھی وہ کھڑکیاں کھولے گا، کپڑے اتارے گا، بستر کے لحاف پھینک دے گا۔ یہ مریض بیرونی طور پر سردی محسوس کرتا ہے، لیکن خون کا توازن ضرور بگڑا ہے۔ سیکل میں بھی توازن بگڑ کر بعض حصوں میں خون جب زیادہ زور ڈالتا ہے تو وہیں بیٹھ بھی رہتا ہے۔ اسٹیسس بھی اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ خون نے کسی جگہ رش کیا ہے اور پھر پوری طرح وہاں وڈرا نہیں کر سکتا، وہیں بیٹھا رہ جاتا ہے۔ تو اندرونی طور پر یہ علامتیں اس میں نمایاں پائی جاتی ہیں، السریشن، گینگرین، وینس اسٹیسس۔ اس لیے اس کو اگر السریٹو کولائٹس میں تجربہ پر استعمال کیا جائے تو بعید نہیں کہ مفید ثابت ہو۔ السریٹو کولائٹس ان بیماریوں میں سے ہے جو بہت مشکل ہیں
جن کا علاج بہت مشکل ہے اور اس میں کافی کمپلیکیشنز ہیں. خاص طور پر ایلوپیتھک میں تو وہ کہتے ہیں در حقیقت اس کا علاج کوئی نہیں سوائے اس کے کہ وہ ہارمونز دے دی جائیں اور اس کے اثر سے وقتی طور پر اس کو رد کیا جا سکے. السریٹیو کولائٹس انتڑیوں کے نچلے حصے میں چھوٹے چھوٹے زخم بنتے ہیں اور یعنی بڑی آنت میں، اور ناسور چھوٹے چھوٹے بن کر انفلیمیشن پھیل جاتی ہے، اور شروع میں تو اون وغیرہ آتی ہے، پھر خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جھلی کے اندر میوکس میمبرین کے اوپر جو پروٹیکٹیو لیئرز ہیں وہ کٹ کٹ کر وہ پاخانے وغیرہ میں شامل ہو جاتی ہیں. نتیجتاً اس کے اسہال بعض دفعہ خون ملے ہوئے اور بعض دفعہ محض خون، کیونکہ وہ ننگی ڈینیوڈڈ جو میوکس میمبرینز ہیں ان کے اوپر اس کی جو دفاعی جھلیاں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. اس کے متعلق ڈاکٹرز نے بہت تحقیق کی کوشش کی ہے. اب کچھ ایک طرف رجحان ان کا پتہ لگ گیا ہے. اسی بیماری کا ایک اور نام بھی ہے، لیکن اس کا اس ڈاکٹر کے نام سے تعلق ہے جس نے اس کو ایجاد کیا تھا. وہ زیادہ تر چھوٹی آنت کے جو اسی قسم کے ناسور و زخم ہیں ان پر اطلاق پاتی ہے. بس بیماری کے دو حصے ہیں، ایک بڑی آنت پر ظاہر ہوتی ہے، ایک چھوٹی آنت پر. بڑی آنت کا علاج یہ آپریشن سے کر دیتے ہیں. ایک دفعہ آپریشن ہو جائے اور پورا حصہ کاٹ کے پھینک دیا جائے تو پھر مریض کو صحیح معنوں میں ریلیف مل جاتا ہے. مگر چھوٹی آنت میں زیادہ کمپلیکیشنز ہیں. اب جو تحقیق ہو رہی ہے اس پر لیٹسٹ ریسرچ وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق سل سے معلوم ہوتا ہے، اور سلی امراض جسم کے اندر جو اثر دکھاتی ہیں اس سے ملتا جلتا اس کا بیہیویئر ہے. چنانچہ یہ جو نفس تھیوری ہے یہ ان کے علم کے بغیر کہ ان کو پتہ نہیں یہ کیوں ہے، وہ ہومیوپیتھک اس فلسفے کی تائید کرتی ہے کہ بعض گہری امراض دب جاتی ہیں تو پھر وہ اور شکلوں میں بھیس بدل کر جسم کے اندر ظاہر ہوتی ہیں، اور جب تک اصل کا علاج نہ ہو اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. اس سلسلے میں لیٹسٹ مجھ سے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر نے جو اس تحقیق سے تعلق رکھتے ہیں گفتگو کی، میں نے ان کو خط میں لکھا کہ میں یہ ریسرچ اس پہ کر رہا ہوں. میں ان کو میرے پاس آئیں کیونکہ مجھے اس میں دلچسپی ہے، میرا بھی ایک نظریہ ہے اس سلسلے میں. تو جب میں ان کو بتایا تو وہ بھی بڑے متعجب ہوئے، حیران ہوئے کہ لیٹسٹ ریسرچ یہی ہے کہ اس کا سلز کے دبے ہوئے مادے سے تعلق ہے. وہ دبا ہوا مادہ ہومیوپیتھک اس طرح میں تو نہیں کہتے، میں کہتے ہیں علامتیں ملتی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ اصل پہچان کہ کس دبے ہوئے مادے سے اس کا تعلق ہے صرف ایک جگہ کی اسٹڈی سے نہیں ہو سکتا. انتڑیوں پر اگر آپ صرف توجہ رکھیں گے تو کئی اور بیماریاں ہیں جو انتڑیوں پر سوڑا بھی انتڑیوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور بھی سفلس بھی، کئی دوسری بیماریاں، سفلس غالباً نہیں لیکن سوڑا خاص طور پر، اور سائیکوٹک بیماریاں بھی انتڑیوں پر اثر انداز ہو جاتی ہیں. آپ اس کا گروپ دیکھیں کہ جس شخص میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے اس کو جسم کے اور کس حصے میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور پھر زیادہ پہچان ہوگی. تو اس پر مجھے اس ڈاکٹر نے بتایا کہ لیٹسٹ ریسرچ بتا رہی ہے کہ یہی السریٹیو بیماری لنگز کی کمزوریوں سے بھی تعلق رکھتی ہے، اور اگرچہ ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں آپس میں، لیکن گروپ سٹڈی میں یہ بات سامنے آ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سفلس سل والا نظریہ مزید تقویت پاتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جب تجربہ کریں تو بیسیلینم ایسے مریض کو ضرور دیں اور رائزنگ پوٹینسی میں دیں. بیسیلینم یا میڈورائنم نہیں، وہ دوسری ٹوبرکولینم
یہ 2 دوائیں ہیں 200 1000 10,000 لاکھ تک، یا 50,000 اگر مل جائے تو وہ بھی، تو 1-1.5 سال کے عرصے میں پھیلا کر 2 کر کے ریپیٹ کریں تو تمام اندرونی گہری سلی علامتوں کو یہ ختم کر دیتی ہے، اور دفاع کی ایسی طاقت پیدا کرتی ہے یہ دوا بیسیلینم کہ پھر بعد میں یا اس کا نام کیا ہے ٹیوبرکلینم، وہ بھی دونوں میں سے کوئی لے لیں ایک ہی بات ہے۔ پھر آئندہ ایسے مریض کو جو ڈاکٹر اپنے تجربے سے بتاتے ہیں، مجھے تو ایسا ذاتی تجربہ نہیں، وہ کہتے ہیں آئندہ ایسے مریض کو پھر کبھی سل نہیں ہوتی، خواہ وہ سل کے مریضوں کی کیسی دیکھ بھال کرے، ان کا جوٹھا کھائے، ساتھ بیٹھے اٹھے، اس کے اندر ایک دفاع پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دفاع تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہوتا ہے، یعنی اس دفاع کی صلاحیت جسم میں موجود ہے۔ ہمارے حضرت مرزا عزیز احمد صاحب ہمارے سب سے بڑے بھائی بنتے ہیں، حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کے صاحبزادے، ان کی جو پہلی شادیاں ہوئی تھیں وہ ایسے خاندان میں تھیں جن میں سل پائی جاتی تھی، چنانچہ ان کے دونوں بیٹے مرزا سعید احمد صاحب اور مرزا عبد الباقی صاحب دونوں سل کے مرض سے ہی فوت ہوئے، اور ان کی دیکھ بھال آپا نصیرہ جو ان کی دوسری بیگم تھی حضرت میر محمد صاحب کی صاحبزادی تھیں، انہوں نے کی، بالکل بے فکر ہو کے، پرواہ نہیں کی کبھی، اور آخر وقت تک کوئی سل کا مادہ ان میں ظاہر نہیں ہوا، کسی قسم کا بد اثر ظاہر نہیں ہوا۔ تو خدا نے قدرتی دفاع کا نظام ان کی نیکی کی وجہ سے پیدا کر دیا، اس لیے ہو تو سکتا ہے، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، مگر اس بیسیلینم دی جائے اگر اس سے تو اچھے تجربہ کار اور قابل اعتماد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے۔ بس السریٹو کولائٹس میں، اور دوسری ویرونز یا کون سی ڈیزیز کہلاتی ہے ڈاکٹر صاحب، اسی کا دوسرا حصہ ایک ڈاکٹر کے نام پر ہے، ویرونز یا ملتا جلتا نام ہے، مجھے یاد نہیں رہا، مگر بہرحال چھوٹی آنت کی یہی تکلیف، اس میں یہ دونوں میں یہ دوائی میرا خیال ہے کہ ممید ثابت ہو سکتی ہے۔ ابھی ہومیوپیتھی کے لیے میں اور بھی تحقیق کر رہا ہوں کہ یہاں بعض دفعہ مریض مل جاتے ہیں، معین مددگار کے طور پر ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر خون بہنے والی جو جھلیوں کو کاٹ کھانے والی جو ہومیوپیتھک دوائیں ہیں ان کو بطور مددگار کے استعمال کرنا چاہیے۔ تو پہلے ہو چکے ہو سل کی مرض اور ان کو ہاں جی سر، بالکل دیا جا سکتا، کوئی نقصان نہیں، ان کو سلیشیا ہائیلی دینی چاہیے، اس میں بھی سلیشیا کام آ سکتی ہے، لیکن ان کو سلیشیا ہائی دینے کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ جو سل کے مادے اندر انٹریکٹ ہو چکے ہیں اس کے گرد انڈے کی طرح خول بن چکے ہیں، وہ پھٹ جائیں گے اور ان کو باہر نکالنے کی کوشش کی جائے گی، اس لیے بیسیلینم بے شک ان کو دیں لیکن وہ نہ دیں سلیشیا، اور بیسیلینم اگر کسی کو دینا ہے تو دل پر نظر رکھیں، کیونکہ بیسیلینم جب اپنا رد عمل دکھا کے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کمزور دل والے کے لیے بعض دفعہ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، کوئی ٹاکسنز بھی ریلیز ہوتی ہیں اس سے، اور دل کی کمزوری کے بعد دل پر یعنی حملہ اس طرح کا تو نہیں لیکن کافی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، تو اگر دینی ہے تو ساتھ کریٹیکس وغیرہ دل کا ٹونک دیں، اور نظر رکھیں کہ کہیں کوئی زیادہ خطرناک چیز تو نہیں پیدا ہو رہی، اور اگر دل مضبوط ہے تو پھر بے شک دیں۔ بعض لوگوں کو میں نے بیسیلینم دی ہے گلٹ دور کرنے میں مددگار کے طور پر، اور اس میں خاص طور پر دل پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر یہ تھائرائڈ گلینڈ سل کے مادے کی وجہ سے بیمار ہو تو دیکھنے میں تو ایک ہی جیسا لگتا ہے، ہر قسم کی وجوہات میں گلینڈ تو ایک ہی دفعہ پھولا ہوا دکھائی دے گا، مگر میں چونکہ مریض کو دوسرے حالات دیکھ کر معلوم کوشش کرتا تھا کہ پتہ کروں اس کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے، جس طرح جبرا میں کہتے ہیں نا فرض کرو اصل زر 100، تو اس میں جہاں بھی بیسیلینم کی علامتیں ظاہر ہوئیں
وہاں یہ خطرہ ضرور ہوتا تھا کہ دل پر اثر ہوگا، اور ہمیشہ ہوتا تھا. بس بیسیلینم وہاں ضرورت پڑتی ہے گلر میں جہاں سل کا مادہ ذمہ دار ہو، اور اس کی جو ٹاکسنز ریلیز ہوتی ہیں جب اس کو چھوٹا کرتا ہے تو زہر جسم میں پھیلتے ہیں، وہ ویسے منتقل نہیں ہو سکتے کسی جگہ. بیسیلینم کے اثر سے جب وہ نکلتے ہیں تو کسی اور جگہ سیٹ نہیں بنا سکتے، مگر کروٹ کرتے ہیں بعض حصوں کو، اور دل پر اس لحاظ سے برا ہے. مگر دل کی طاقت کا اگر انتظام آپ کر لیں، کریٹیکس دیں اور حسب ضرورت، تو خطرناک نہیں ہے، مگر آہستہ تحمل سے علاج کرنا ہوگا. بہت تیز آرڈر دینے ٹھیک نہیں ہیں. اس کا میں بتایا تھا سیکیل سے علامتیں ملتی ہیں، وہی کہیں اندرونی رش ہے گرمی کا لیکن باہر نہیں ہے، جس کا ایک ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ ایک سپریسڈ کیس کو ظاہر کرتا ہے، جس میں سورا جو اس میں لکھا ہے غالباً اسی وجہ سے لکھا ہے. بیسیکلی اس کی علامتیں سفلس اور گونوریا سے ملتی ہیں سالسفریلا کی، لیکن سورا کا لفظ بھی ملتا ہے. حالانکہ جلد صرف سوکھی ہے، اس میں ویسی بیماریاں نہیں ہوتی اتنی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سپریشن ہوا ہے جلد کے اوپر کوئی، جس کے بعد اندرونی طور پر گلینڈز وغیرہ سب متاثر ہوئے ہیں. اور سیکیل والی علامتیں اندر تب پیدا ہوں گی جب خون کا دوران باہر کی بجائے اندر کی طرف ہوگا. اسی لیے اسٹمک کے متعلق کہتے ہیں موسٹ میزریبل اسٹیٹ، فلیچولینس، کانسٹنٹ نوزیا، اریکٹیشنز، وامٹنگ آف صاف فوڈ. بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی میدا جواب دے گا، ہوائی ہوا ہے، جو بھی کھاؤ ہوا بن جاتی ہے. اس میں کئی دوائیں ہیں، یہ دوا بہت چوٹی کی ہے. یعنی اگر میدا گویا ہوا کے سوا کچھ نہ بنا رہا ہو تو اس وقت یہ دوا بہت مفید ہے، لیکن اس کے ساتھ کھٹے ڈکار اور تیزابی مادے کا اگلنا بار بار یہ شامل رہتا ہے، اور متلی بھی رہتی ہے. بعض ایسے مریض ہیں جن میں کوئی متلی نہیں، کوئی کھٹے ڈکار نہیں ہوتے، بند میدا ہے. ان کا جب آپ علاج کریں تو بعض دفعہ کچھ ٹھیک ہونے کے بعد پھر کھٹے ڈکار شروع ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھٹاس موجود ہے میدے میں، لیکن کسی وجہ سے وہ محسوس نہیں کرتے یا اوپر نہیں ابلتی. تو مختلف علامت وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہوا پیدا ہو سکتی ہے. میرے خیال میں بعض صرف ورمز کی وجہ سے ہیں، بعض پرانی بیماریوں کے بد اثرات سے جب گلینڈ سوکھ جائیں، مثلا چائنا کا اثر ہے. بعض انتڑیوں میں وہ بیماری ہے، اس کی وجہ سے ہوا کچھ نیچے کی طرف ریلیز ہوتی ہے، کچھ اوپر کی طرف چلی جاتی ہے. تو وجوہات مختلف ہیں. اس کا تعلق ایسڈ سے خصوصیت سے ہے. جہاں ایسڈ ہو اور میوکس ممبرین جواب دے گئی ہوں، ڈھیلی پڑ گئی ہوں، اور بعید نہیں کہ وہاں سٹیسس بھی ہو، وہاں سے خون بھی نکلتا ہو. اس میں سفلس والی علامت یہ ہے بون پینز ورس ایٹ نائٹ، دردیں جسم کی رات کو بڑھتی ہیں. کڈنی اور بلیڈر کی کٹار یعنی دائمی نزلہ سا ہو جاتا ہے کڈنی کو، اور یورینری بلیڈر کو کیا کہتے ہیں؟ مسانہ. ہاں جی. یورینیشن آف چلڈرن ایٹ نائٹ ان بیڈ، یہ بہت دواؤں میں ملتا ہے. میں نے بتایا تھا آرسنک میں بھی مفید، آرسنک بھی اس کے لیے مفید ہے، اپوسائنم بھی مفید ہے. ڈاکٹر حامد اللہ صاحب کے نزدیک نیٹرمیور اور کالی فاس بھی اس میں مفید ہیں. نیٹرمیور انہوں نے لکھا ہے. کہاں ہے ڈاکٹر صاحب کا خط؟ یہ وہ کہتے ہیں بیڈ بیٹنگ میں نے دیکھا ہے کہ نیٹرمیور
اور پلسٹیلا لڑکیوں میں، لڑکوں میں نیٹرم اور لڑکیوں میں پلسٹیلا. مگر یہ تو میں ربا میں تو بہت دے چکا ہوں، کبھی بھی فائدہ نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں میں ہو سکتا ہے اس لیے فائدہ ہو کہ اس علاقے میں جو علامتیں ہیں وہ ملتی ہوں. کئی ہمارے میڈیکل لکھنے والے مغربی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے زیادہ تر اپنی کلائمیٹ میں اور اس کھانے پینے کی عادات میں کام کیا ہے جو یہاں ملتی ہیں. تو اس لیے کئی دفعہ بڑے اچھے ڈاکٹرز کا بتایا ہوا نسخہ بھی پاکستان اور انڈیا میں فیل کر جاتا ہے. تو وہاں اس کا مجھے کبھی فائدہ نہیں نظر آیا تھا، اس لیے باقی لوگ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں. نیٹرمیور 30 لڑکوں میں رات کو بستر کے پیشاب میں اور لڑکیوں میں پلسٹیلا 30. کہتے ہیں بعض دفعہ اس کی مدد لینی پڑتی ہے ٹوبرکولینم کی، ٹوبرکولائنم یا ٹوبرکولینم. بدبودار پیشاب میں ڈاکٹر صاحب نائٹرک ایسڈ دیتے ہیں، جن کو لکھنے والے جو ہے نا ہمارے انگریزی میں جو حروف میں لکھتے ہیں ڈاک، وہ نیٹرک ایسڈ لکھتے ہیں، NAT. اصل لفظ نائٹرک ایسڈ ہے، مگر پیشاب کی بدبو کے لیے صرف نائٹرک ایسڈ کو چننا یہ کوئی میرے نزدیک قابل قبول ہومیوپیتھک نہیں ہے. پیشاب کی بدبو تو بہت سی دواؤں میں ملتی ہے، اور جہاں بھی جراثیم کا عمل ہو، وائرسز کا عمل ہو، بریک ڈاؤن ہو کئی قسم کے، بہت سی دواؤں میں ملتا ہے. اس لیے کسی ایک دوا کو دینا وہاں ٹھیک نہیں. ایک دوا سے بعض دفعہ ایک علامت ٹھیک ہو جاتی ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خواہ ملتی ہو یا نہ ہو. ایک علامت کو ایک دوا جبکہ وہ مریض کی دوسری بیماریوں میں اثر انداز نہیں ہوتی دور کر سکتی ہے، ایک علامت کو. لیکن یہ اچھی ہومیوپیتھی نہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں مریض بھی دھوکے میں اور آپ خود بھی دھوکے میں. اصل بیماری موجود ہے وہ اور کئی جگہ سے سر نکالے گی، کئی شکلیں اختیار کرے گی. اس لیے ٹوٹیلٹی دیکھنا ضروری ہے. پیشاب کی بدبو کی علامتیں تو بعض دفعہ یوٹرس میں انفیکشن ہے اس سے بھی ہو جاتا ہے، جسم میں اور انفیکشن پائی جاتی ہیں اس سے ہو جاتا ہے. گردے کی کسی گہری بیماری سے جس کا نائٹرک ایسڈ سے تعلق نہیں، سفلٹک اثرات سے بھی ہو سکتا ہے جس کا نائٹرک ایسڈ سے تعلق ہے. تو پورا ٹوٹل کیس دیکھ کر پھر علامتوں کا علاج کرنا چاہیے. لیکن اگر ٹوٹل علامتیں نہ دکھائی دیں تو پھر جتنی نظر آتی ہیں اس سے کام لینا چاہیے. یہ نہیں کہ جب تک پوری علامتیں دوا کی نہ آ جائیں آپ استعمال ہی نہ کریں. مگر محض پیس میل ایک ایک علامت کو پیش نظر رکھ کر علاج کریں گے تو کئی دفعہ وہ مرض دوسروں سے بھی نہیں پہچانا جاتا، پھر کمپلیٹلی کنفیوز ہو جاتا ہے. کئی دفعہ میرے سامنے ایسے مریض آئے ہیں مختلف وقتوں میں جہاں کچھ نہیں پتہ لگتا تھا کہ کیا چیز ہے. ہر قسم کی علامتوں کا ایک پنڈورا باکس بن گیا تھا، اس کو کھولو تو کنفیوژن کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا. ان کو پھر رفتہ رفتہ نقص دے کر یا اور بعض دوائیں دے کر ان کو کھولا ہے علامتوں کو، تو پھر جا کے نیتھر کے ایک کیس ظاہر ہوا. اس میں جو مسکولر کمزوری ہے وہ پیشاب میں اس طرح بعض دفعہ ظاہر ہوتی ہے کہ کوسٹیکم کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب آرام سے آ جاتا ہے. یہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا رواج ہے، وہیں کا تجربہ ہے. بیٹھے ہوئے سیٹ پر پیشاب نہیں آتا یا کم آتا ہے. چونکہ اس میں ریت پائی جاتی ہے اس لیے اس کو بھی ڈیزالو کرتا ہے، پتھریوں کو بھی کر دیتا ہے، کر سکتا ہے. جب پتھریاں ہوں تو اس وقت بھی تھوڑا تھوڑا بعض دفعہ کلاؤڈی یورین آتا ہے اس میں سارسپریلا میں. تو اگر آپ اس کو سارسپریلا استعمال کرائیں گے تو کلاؤڈی یورین بند ہو جائے گا کچھ دیر کے لیے، پھر شروع ہوگا تو پھر دہرائیں، اس کے بغیر اس سے پہلے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ گدلا سا پیشاب وہ اس کی خاص علامت ہے. انتریاں ہوں تو بھی آتا ہے.
عام طور پر یہ دیکھا ہے ہم نے کہ جب وہ دوا جو پتھریوں کو گھولتی ہے وہ پیشاب کو گدلا کرتی ہے، سپریلا اس کے الٹ ہے. یہ جب کام کرتا ہے تو پتھریاں گھولتے وقت پیشاب صاف ہو جاتا ہے. یعنی اس کی پتھریاں ایسے مادے سے نہیں بنی ہوئی جو گھولیں تو پیشاب کو میلا اور گدلا کریں. اس لیے میں اس کو نمایاں طور پر بتا رہا ہوں. نارمل یہ طریق نہیں ہے. نارمل تو ہم نے دیکھا ہے جب پتھری والی دوا دیں تو عام طور پر پیشاب گاڑا یا گدلا ہو جاتا ہے، اور جب صاف ہو جائے تو اچھی علامت نہیں، پھر تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں. گاؤٹ سے اس کا تعلق ہے، اور گاؤٹ کی علامتیں سفلس سے ملتی ہیں، اس پر اس سے کہ رات کو بڑھ جاتی ہیں. گردے کی علامتوں کو چھوڑ کر گاؤٹ کی علامتوں میں یہ باقی دواؤں کی طرح ہی کام کرتی ہے. اگر یہ کام کرے تو پیشاب لوڈڈ ہو جائے گا، اور کئی قسم کے مادے پیشاب میں نکلتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں جہاں جہاں بھی رومیٹک اثرات زہر تھے وہ گھل کر پیشاب کے راستے نکلنے لگ گئے ہیں. تو مختلف جگہوں پر مختلف اثرات کو نوٹ کر لینا چاہیے. گردے میں یہ کام کرتی ہے تو پیشاب کو صاف کر دیتی ہے، جب رومیٹزم میں کام کرتی ہے تو پیشاب کو گدلا کرتی ہے، اور یہ دونوں اچھی علامتیں ہیں. اب سیلینیم بھی میں نے کہا تھا نا بڑھاپا پایا جاتا ہے، اور اس کا بڑھاپا اور وجوہات سے ہے. لمبے عرصے تک بعض بخار، بعض تکلیفیں رہی ہوں، یا جنسی بے راہ روی اختیار کی گئی ہو، اس کے بعد جو تیزی کے ساتھ ظاہر ہونے والا بڑھاپا ہے وہ سیلینیم کی علامت ہے، سارسپریلا کے برعکس. سارسپریلا کا گردے اور پیشاب کی نالیوں اور گاؤٹ وغیرہ اور اس قسم کی گہری بیماریوں سے تعلق ہے. سیلینیم گرم موسم کو برداشت نہیں کرتا، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جہاں ایک دم گرمی آئی وہاں اچانک جسم میں سے جان نکل جاتی ہے، یعنی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. ضروری نہیں کہ انتہائی تک پہنچے، مگر بعض مریض کہتے ہیں کہ گرمی کے وقت ایک دم طاقت ختم ہو جاتی ہے. ان میں سب سے اہم دوا سیلینیم ہے جو ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے. اور ہوا کا جھونکا اس کو سیلینیم کے مریض کو پسند نہیں ہے، جبکہ بہت مریض ایسے ہیں جو سردی بھی محسوس کریں تبھی بھی ہوا کا جھونکا پسند کرتے ہیں. سیلینیم کو نہ ٹھنڈا نہ گرم، وہ سرسرا کر جو چیز پاس جسم سے گزرتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی. اس لیے ویٹ ہوا ہو، نمدار ہو یا خشک ہو یا سرد ہو یا گرم، یہ اگر گھبراہٹ ہو مریض کو اس سے، ہر قسم کے ڈرافٹ کو ناپسند کرے تو پھر سیلینیم یاد آنا چاہیے. کئی دواؤں میں یہ علامت ہے کہ ڈیزیزڈ لم وزر کرنا شروع ہو جاتی ہے. بتائی ہے نا آپ کو میں نے کہی، جن میں معروف حصہ جسم کا سوکھنے لگ جاتا ہے، مثلا بیریٹا کارب ہے، مثلا یہ ٹرائفائڈینم میں بھی یہ ملتی ہے علامت، اور کئی دوائیں آپ کو بتائی تھیں، کلکیریا سلف میں بھی. ہاں، تو سیلینیم بھی ان دواؤں میں سے ہے جہاں جس حصے پر کوئی اثر پڑے بیماری کا وہ سوکھنے لگ جاتا ہے. عام طور پر جو ہومیوپیتھ اس کو یاد کرتے ہیں، رکھتے ہیں، وہ دو اس کی ایسی بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہومیوپیتھ سیلینیم کو یاد رکھتے ہیں. ایک یہ کہ بال جسم کے ہر حصے سے گرتے ہیں، آنکھیں، پلکیں، داڑھی، ہر جگہ سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بڑھاپے کی جلدی
علامت سے اس کا تعلق ہے، جلد اپنی ٹون کھو دیتی ہے اور جلد کے گلینڈز مرنے لگتے ہیں، تو اس لیے بالوں کا اس طرح گرنا طبی امر ہے۔ تو جلد کی بعض بیماریاں ہیں جو سطحی ہیں، اوپر ہیں۔ جلد کے اندر ایک موٹائی تھکنس ہوتی ہے، اس کے اندر فولیکولر گلینڈز ہوتے ہیں جس سے بال بنتے ہیں، اس کے اندر ودود ہیں جن کے اندر بالوں کو طاقت دینے والا مادہ نکلتا ہے، سیکریشنز پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جلد کے پورے حصے پر اثر انداز ہوتی ہے، صرف بیرونی سطح پر نہیں بلکہ اندر گہرائی تک جلد میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے اس پر سیلینیم کا اثر ہے۔ اس لیے بال بھی گر جائیں گے۔ بڑھاپے کی بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ پوری جلد سکڑ کے ختم ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں خصوصیت سے سونے کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، اور ویسے بھی سونے کے بعد طبیعت خراب ہو جاتی ہے ایسے مریض کی، مگر خصوصاً گرمیوں میں، اور بہت ہی گہری اداسی کا دورہ آتا ہے۔ باتوں میں اسٹیمر کرنا، اس کی بڑی دوا جو یاد آتی ہے وہ تو اسٹیمونیم 200-1000 بھی دیا ہے، لیکن بعض دفعہ فائدہ ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتا، اکثر نہیں ہوتا دیکھا۔ جو دوسری دوائیں ہیں چند میں نے آپ کو لکھوائی تھیں، وہ اب جو ہمارا میٹیریل میڈیکل یعنی وہ نہیں پرسکرائبر چھپے گا تو اس میں آ جائیں گی۔ اس میں بھی اسٹیمرنگ اور اسپیچ شامل ہے۔ بعضوں کو چکر آتے ہیں بستر سے اٹھتے ہی اور موو کرتے ہی۔ اکثر ایسے مریض لو بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں، اور جب وہ کھڑے ہوئے تو پریشر گر گیا، اور اکثر جو پنڈلیاں جن کی رہ جائیں، پنڈلی کے مسلز، ان کو بھی بیماری ہوتی ہے۔ ان کو میں نے وہ جرابیں تجویز کی ہیں بعضوں کو، اور لمبے عرصے سے بڑی عمر کی خواتین تھیں جن میں لمبے عرصے سے یہ بیماری تھی، کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ تنگ جرابیں جو ہوتی ہیں اس مرض کے لیے بنائی جاتی ہیں، وہ ان کو کہا پہنے تو اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ تو پنڈلی میں اگر خون کو واپس بھیجنے کی طاقت نہ رہے تو عموماً نیچے کی طرف گرتا ہے۔ جب انسان ایک دم اٹھے تو سر میں بلینک آ جاتا ہے، اور ایسے چکر آتے ہیں جس سے بعض دفعہ گرنے کی طرف رجحان پیدا ہو جاتا ہے، خصوصیت سے صبح زیادہ، کیونکہ صبح کے وقت عموماً بلڈ پریشر لو ہوتا ہے۔ مگر اس میں جو زائد علامت ہے وہ متلی کی ہے، جو کاربو ویج میں متلی کی علامت نمایاں نہیں ہے، کم سے کم میرے علم میں نہیں آئی۔ اگر یہ ہو اور متلی بھی ہوتی ہو تو اس کو استعمال کرنا نہ بھولیں۔ گرمی کے اور بد اثرات میں سے ایک کمزوری کے علاوہ یہ ہے کہ آنکھ کے اوپر، خصوصاً بائیں آنکھ پر تیز ڈنگ جیسی درد محسوس ہوتی ہے۔ اگر دھوپ میں چلے مریض، ایسا جو سیلینیمیا کا کیس ہو، اس کی بائیں آنکھ میں یہ بعید نہیں کہ ڈنگ والی دردیں ظاہر ہوں، اور گرمی کے اثر سے ایسا ہو۔ عام ٹھنڈے موسم میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر جو پٹھے پھڑکتے ہیں آنکھ پہ وہ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، لیکن اس میں عجیب بات ہے کہ ٹوچنگ کا احساس جیسے یوں کر کے بند ہوا ہے کچھ، یہ آئی بال کے اندر ہوتا ہے۔ اس آئی بال میں اگر پھڑکن ہو یا ٹوچنگ کا احساس پایا جائے تو سیلینیم کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایسا دائرہ پن جس میں کانوں کی ویکس خشک ہو جائے اور اکٹھی ہوتی ہو، خشک ہو جائے اور جم جائے، اس میں سیلینیم اس کو نرم کرنے میں مفید ہوتی ہے،
یعنی خشکی کی علامت اس میں پائی جاتی ہے. ساری جلد میں آپ نے دیکھا کہ جلد اور میوکس میمبرینز دونوں پر ایک ہی طرح کا اثر ہے. سیکریشنز کو یہ بند کر دیتی ہے, گلینڈ سوکھ جاتے ہیں. اس کے بعد اثر سے جو بیماریاں بھی ہوں گی ملتی جلتی, ان میں سیلینیم کو یاد رکھنا چاہیے. عموماً سیلینیم لوگ صرف ان 2 علامتوں میں یاد رکھتے ہیں میں نے بتائی ہے. اس کی وجہ سے کئی مریض فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں. جگر میں عموماً دکھن پائی جاتی ہے جو دباؤ سے پیدا ہوتی ہے, ویسے نہیں ہوتی. جگر بڑھ بھی جاتا ہے. اب اس میں انتڑیوں میں نے کہا تھا وہی اثر جو جلد پر ہے اس میں نظر آتا ہے. مثلاً سٹولز بہت لارج, امپیکٹڈ نہ کمپیکٹڈ اور خشک. اس لیے بعض دفعہ میکینیکل مینز ڈاکٹروں کو استعمال کرنے پڑتے ہیں سٹولز نکالنے کے لیے. اور یہ خشکی جو ہے انتڑیوں میں پائی جاتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے. اور اگر یہ خشکی نہیں پائی جائے گی تو پھر انجری ہوگی, پھر سخت قسم کا ڈائریا شروع ہو جائے گا. بس بعض دفعہ یہ یوں سمجھنا چاہیے اس کا مزاج یہ ہے کہ بیماری کا اثر جلد پر زیادہ ہے اور جلد کو گہرے حصے تک یہ معاف کر دیتی ہے. اور میوکس میمبرینز کے اوپر بھی ہے, جیسا کہ گردے میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے سیلینیم کا. وہ انتڑیوں میں, گردوں میں نہیں. گردوں میں سارساپریلا ہے, تو سارساپریلا بھی بوڑھا کرتی ہے جلدی, یہ بھی بوڑھا کرتی ہے, لیکن ہمیں پہچاننا چاہیے کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا کیا ہیں اور کیا فرق ہے. اس میں انتڑیاں خشک ہوتی ہیں اور سوکھتی ہیں, اور بعض دفعہ سوکھ کر زخمی ہو جاتی ہیں. حالانکہ جلد میں زیادہ اس کے زخم نہیں ملتے, وہاں ڈھیلا پن اور لٹک جاتی ہے. جب زخمی ہوں تو پھر اسہال پانی بہت کثرت سے انتڑیاں باہر پھینکنے لگ جاتی ہیں. عورتوں اور مردوں کی جنسی کمزوریوں میں یہ نمایاں اثر رکھتی ہے اگر یہ باقی علامتیں موجود ہوں, ویسے نہیں ہے. جو آواز کا اس کا کھویا جانا یا کم ہو جانا وہ بھی عمومی خشکی جو جلد سے شروع ہو کر اندر کی طرف جا رہی ہوتی ہے اس کے اثر سے ہوتا ہے. ایک علامت کی کچھ سمجھ نہیں آئی, وہ اس کو سفلٹک سورائسس کا نام دیا گیا ہے جو ہتھیلیوں پہ پایا جاتا ہے. تو عموماً تو جلد میں صرف بڑھاپے کے آثار ہیں, اور یہ جو ہتھیلی کی جلد ہے یہ سب سے زیادہ ریزسٹنٹ ہے بڑھاپے کے آثار کو, سب سے آخر پہ جھریاں قبول کرتی ہے. اس میں بجائے وہ جھریاں ڈالنے کے وہ بیماری جو جلدی بیماریوں کی علامت ہے وہ اس میں ظاہر ہوتی ہے. اور ویسے سورائسس نہیں, مگر ہتھیلی کا بڑا خطرناک, جس کو بعض ہومیوپیتھ سفلٹک سورائسس کہتے ہیں, یہ سفلس کی طرح زیادہ خطرناک اور گہرا ہے, اس میں سیلینیم کام آ سکتی ہے. اور کینٹ کے نزدیک کیوریٹو ہے اس میں, یہ صرف وقتی آرام نہیں دیتی بلکہ کیور کر دیتی ہے. نچلے حصے میں ٹانگوں پر کمزوریاں زیادہ ہو جاتی ہیں, چلنے پھرنے میں بھی دقت محسوس کرتا ہے مریض, اور
تشنجی علامتیں اس میں ٹانگوں میں خاص طور پر جو مسلز ہیں اس کے نچلے حصے کے ٹانگ کے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کاف کو اردو میں پنڈلیاں. پنڈلیاں تو پچھلی نچلی لیگ کے لیے کوئی نام نہیں ہے الگ اردو میں؟ نہیں، پنڈلی پچھلے حصے کو ہے نا مسلز. میں سوچ رہا تھا کاف کے لیے لفظ، وہی پنڈلی اس کو زور کہتے ہیں. نہیں، کاف کے مسلز کو پنڈلی کہتے ہیں. کاف تو یہ پوری ٹانگ ہڈی سمیت نیچے تک ہے. نہیں زور، یہ پنڈلی، یہ کاف ہی کو پنڈلی کہتے ہیں. اچھا، تو پورے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹانگیں کہیں گے نیچے. نہیں، انگریزی میں لیگ، لوور لیگ. لوور لیگ. I mean, what we say is below knee. کاف نہیں کہتے؟ کاف صرف حضور اس کو کہتے ہیں. ہومیوپیتھی میں تو کاف کی ہڈیاں اور یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں. ٹیبیا نہیں کہتے ہیں، ٹیبیا ٹیبیا تو ٹیکنیکل نام ہے نا، وہ ہڈیوں کا نام ہے. جو بھی ہے، ہم یہ مان لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی بات کہ کاف سے کا ترجمہ پنڈلی ہے. تو پنڈلی میں مسلز میں تشنج پیدا ہوتا ہے. یہ دراصل وہی بات ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ پنڈلیوں کے مسلز میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ خون کو بھی واپس نہیں بھیج سکتی. تو اس لیے اس خون کے دباؤ کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے وہ اچانک تشنج پیدا ہو جاتا ہے. سوج میں بھی ہوتا ہے. ایک نیند کی علامت ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے حصوں میں نیند آتی ہے اور پھر آنکھ کھل جاتی ہے. اس میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے. اور کس دوائی میں نمایاں ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں میں. بھول گئے؟ فاسفورس. اچھا، 1 منٹ رہ گیا. فاسفورس میں اگر بے وجہ رات کو بار بار آنکھ کھلے تو فاسفورس آرام دہ گہری لمبی نیند لانے میں مفید ہے. اگر بے چینی کی وجہ سے ہو تو آرسنک بہتر دوا ہے. اور اگر سارے جسم خشک ہو چکا ہے، کمزوری ہے اور وہ خشکی اندر ڈوب رہی ہے تو پھر یہ علامت اس میں سیلینیم میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور اب وقت ختم اور سیلینیم بھی ختم. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے. سیلینیم سانس پی لو، سیلینیم لے لو. سیبریلا بھی ہو چکی ہے، یہ بھی الگ کر دو ان کو. اب آپ کو بربرس، سینگینیریا، سینیشو اورنز اور بھی بعض دوائیں میں نے تیار کی ہیں، وہ بھیج دی ہیں، اٹھا لی ہیں نا وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے. ٹھیک ہے؟ آج 2 دن پورے ہو گئے نا. اچھا، اب کام کی رپورٹ.